أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بے پناہ خوبصورت تھے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام ان کی 2 شادیاں تھیں۔ ایک سے 9 بیٹے تھے اور ایک سے 2 بیٹے تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام۔ وہ 9 بیٹے اور یہ 2 بھائی، وہ لوگ ان سے بہت زیادہ چڑنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ یوسف علیہ السلام کو یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ یہ پیغمبر ہوں گے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں۔ باقی بیٹے کو پیغمبری کی کوئی دلیل نہیں دی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بہت مانتے تھے، پیار کرتے تھے، قریب میں رکھتے تھے۔ بھائیوں کو جلن ہوا اور ان لوگوں نے پلان بنایا کہ اس کو کسی بھی طرح سے ختم کر دیا جائے، اور ان لوگوں نے ان کو ایک کنویں میں جا کے ڈال دیا۔ کھیلنے کے بہانے والد سے لے لیے ان کو اور لے گیا اور ایک کنویں میں پھینک دیا، اور وہاں ایک قافلہ آیا اور پھر ان کو مصر لے کے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دراصل سوال ہوا، پادریوں نے، یہودی عالموں نے یہ سوال کیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ واقعی اگر یہ پیغمبر ہیں اور سچے پیغمبر ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے ان سوال کا۔ آپ ان سے سوال کیا جائے کہ شام سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیوں گئی؟ تو مصر جانے کی جو وجہ تھی اور جو طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کے اس جواب میں سورہ یوسف کو نازل کر کے اس کو جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی استاد سے سبقاً جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل نہیں کی، مگر اس کے باوجود پرانے زمانے کی 100، 200، 500، 5000، 10,000، 20,000، 50,000 سال پہلے کے سوالوں کا جواب دے دینا، واقع اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ورنہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو وہ کوئی بھی کتاب کا مطالعہ کر کے پڑھ کر کے اور پھر بتا دیتا جواب، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے پڑھے نہیں ہیں اور پھر جواب دے رہے ہیں، اور بڑے بڑے سوالوں کا اور 1000، 2000، 20,000 سال پہلے کے واقعات کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کا معلم ہے اور وہ آپ کو تعلیم دیتا ہے، اور واقع آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، واقع آپ نبی ہیں اور رسول ہیں۔ خوبصورتی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر کافی پریشانی آئی، وہاں تک کہ بادشاہ نے خریدا، مصر کے بادشاہ نے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اور پھر طرح طرح کی تکلیفیں آئی، جیل میں ان کو کافی دنوں زندگی گزارنی پڑی۔ پھر اس کے بعد خواب دیکھا گیا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کا حل یوسف علیہ السلام کے پاس ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے، پھر اس خواب کا مطلب تھا کہ اس ملک میں 7 سال غلہ اپجے گا، بعد میں 7 سال غلہ کوئی نہیں اپجے گا، تو پھر اس کا ذخیرہ جمع کیا جائے اگلے 7 سال کے لیے، تاکہ اس خشک سالی کے دنوں میں یہ غلہ کام آوے۔ اور اس طرح سے مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، اور آپ بادشاہ بن گئے، اور یہ سب بھائی پھر آئے غلہ لینے کے لیے، اور یہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، اور جن کو ان لوگوں نے رسوا کیا، پریشان کیا، کنویں میں ڈالا، مارنے کی کوشش کی بھائیوں نے، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور ان کو بلندی عطا فرمائی۔ اس صورت کی ان سب باتوں سے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق یہ 10 باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ حسد کا انجام برا ہوتا ہے، کہ بھائیوں نے حسد کیا تھا، سوتیلے بھائیوں نے، ان کا انجام بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، ذلت کی زندگی گزاری، فاقہ کی زندگی گزاری۔ اور جس سے حسد کیا گیا یعنی یوسف علیہ السلام کچھ دن تو تکلیف اٹھائے ان لوگوں کی وجہ سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلندی عطا فرمائی جو بلندی کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں کسی کو ملتی ہے، وہ بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسد کرنے والا دنیا میں بھی فاقہ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو ذلت و رسوائی ہے۔ یہ دنیا میں فاقہ اس طور پر ہے، دنیا میں وہ ذلیل اس لیے ہے، دنیا میں اس کو کمیاں اس لیے ہوں گی، دنیا میں وہ فاقے کا شکار اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، بندوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہ حسد کرنے والا یہ حسد کر کے یہ بتاتا ہے، گویا مشورہ دیتا ہے ایک طرح سے کہ اے اللہ تم نے اس کو کیوں دیا، اس کو تم نے مالدار کیوں بنایا، اس کو گاڑی کیوں دے دیا، اس کو بنگلہ کیوں دے دیا۔ وہ حسد کرنے والا اللہ کو ایک طرح سے مشورہ دینے والا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو تو کوئی مشورہ دے نہیں سکتا ہے، اللہ ہے، تو بندہ ہے، تو تم کو اپنے حد میں رہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے جتنا چاہے جو چاہے نواز دے، جو چاہے نواز دے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، تقوی دیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی، تو حسد کرنے والے کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حسد کرنے والے سب قریب کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، قریب کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، دور کے لوگوں میں حسد کم ہوتا ہے، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں ان میں حسد زیادہ ہوتا ہے، اور تکلیف بھی وہی زیادہ دیتے ہیں۔ اچھا، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ حاسدین جو بھی ہو، ایک نہ ایک دن جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے پاس وہ اس کی باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے، اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ اور حاسدین چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں حسد کر رہا ہے، اس لیے وہاں بھی کٹائی بہت ضروری ہے، وہاں بھی کٹائی واجب ہے، اس کی آخرت میں بھی بہت سخت اس کو عذاب ملنے والا ہے۔ اور دوسری اور ساتویں بات یہ ہے کہ خوبصورتی اور دولت یہ ایک طرح کا فتنہ ہے، خوبصورتی اور دولت یہ ایک طرح کا فتنہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو اتنا زیادہ معاملہ پیش آیا وہ خوبصورتی کی وجہ سے آیا اور دولت کی وجہ سے آیا۔ علم تمام فتنوں کا بہتر حل ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس اگر علم نہیں ہوتا تو آپ ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور آپ بھی پریشان ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اور خاص کر کے یہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، خواب کی تعبیر کا علم تھا، جس علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کافی بلندی پر پہنچے اور بادشاہ بنائے گئے۔ دونوں جہان میں علم جو ہے یہ بلندی کا ذریعہ ہے۔ تیسری ایک خاص بات یہ ہے، نویں بات اس میں، کہ جوان مرد و عورت جو گھر میں ہوتے ہیں، جوان لڑکی ہوتی ہے، ہم لوگ کام والی کو رکھتے ہیں، کام والی بھی ہوتی ہے، کوئی لڑکا کو بھی رکھتا ہے، کوئی لڑکی کو بھی رکھتے، تو ایسی صورت میں یہ مسلم ایک حقیقت ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ایک نوجوان کو دوسرے نوجوان اجنبی لڑکا یا لڑکی کو ایک روم میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یا ایک فلیٹ میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک مکان میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کام کرنے والی کام کر رہی ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہے، تو یہاں بہت بڑا فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تیسرا، وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہی ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑی رابعہ بصریہ کیوں نہ چلے آئے، جنید بغدادی کیوں نہ چلے آئے، مگر دونوں کو جب ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور وہاں تیسرا کوئی آدمی نہیں ہوگا، کوئی کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اور اللہ سے تو آدمی اتنا ڈرتا نہیں ہے آج کے زمانے میں، تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہوگا جو دونوں کو بہکا کر کے اور پھر گناہ کی طرف مائل کر دے گا، گناہ کی طرف مائل کر دے گا۔ اس لیے جو بھی لوگ خادمہ کو رکھتے ہیں یا خادم کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ان سے زیادہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اکٹھے ایک جگہ پہ اکیلے کوئی مرد یا کوئی عورت کسی بھی روم میں یا فلیٹ میں نہ رہ پائے، اس کا خاص خیال کرا جانا چاہیے۔ گھر اور خاندان اور فیملی کو چلانے کے لیے تعلیم اور ایجوکیشن کا ہونا اور مینجمنٹ کو
باقی رکھنے کے لیے تعلیم کا اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے. جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے ذریعے سے پورے ملک کو چلایا اور خوب اچھا چلایا اور اچھا چلایا. عزت دولت اور عہدہ دین کے خلاف نہیں ہے. یہ بھی اس سورت کی تلاوت سے سمجھ میں آیا کہ کسی کو اگر عزت مل جائے، دولت مل جائے، ثروت مل جائے، بادشاہت مل جائے یا ارب پتی کھرب پتی ہو جائے تو یہ دین کے خلاف نہیں ہے. ہاں دین اور شریعت کے خلاف دولت اس وقت ہو جاتی ہے، یہ ثروت اور یہ چاہت اور یہ کرسی اور یہ بادشاہت اس وقت ہو جاتی ہے جب اللہ کے قانون کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف کوئی عمل کیا جائے. دولت ہے زکوٰۃ نہیں نکالی، دولت ہے اپنے پڑوس کا مدد نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کیا، دولت ہے مگر اپنی منمانہ زندگی گزار رہے ہیں، دولت ہے مگر عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، دولت ہے جہتے ریل پہ جہتے بہا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کر رہے ہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ حساب و کتاب کا ذریعہ بن جائے گا. مگر جو دولت ہے یا حسب و جاہت ہے یا کرسی ہے یا بادشاہت ہے، مگر ان سب کا نفاذ اللہ کے حکم کے مطابق اگر کیا جا رہا ہے تو یہ سب نعمت ہے اور اللہ کے یہاں پھر اس کی باز اور پرس نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا